وہ کچن میں رات کے وقت برتنوں کا بکھیڑا سمیٹنے کے بعد اب انہیں دھو رہی تھی۔ موسم سرما کی ابتدائی راتیں اس کے وجود کو یک ٹھنڈا کیے ہوئے تھیں۔ جسم پر اپنی سوتیلی چچی زاد کزن شہربانوں کا اترن پہنا تھا جو اسے گرمی پہنچانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سکون اور غفلت کی نیند سو رہے تھے، مگر اس کے نصیب میں کہاں اتنی آسائشیں تھیں۔ وہ تو بس اس دنیا میں صرف دوسروں کو سکون پہنچانے ہی آئی تھی۔ 7 سال قبل اس کے ماں باپ اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چل بسے، اور تب سے وہ اپنے چچا اور چچی کے در پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے نازوں اور لاڈوں میں پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر ان کے جاتے ہی زندگی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور جب اپنوں کے چہروں سے نقاب ہٹے تو ماہم جیسے سکتے میں رہ گئی۔ چچا کا رویہ پھر بھی اس کے ساتھ لیا دیا تھا، مگر چچی تو اسے ایک بوجھ کی طرح سمجھتی تھی۔ ان کی نظر میں ماہم ایک روبوٹک مشین تھی جس کا مقصد صرف اور صرف اس کے گھر کے کام کرنا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے کسی بن بلائی بارش کی طرح برسنے لگے۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے ایسے ہی روتی تھی جن کا سایہ 10 سال کی عمر میں ہی اس کے سر پر سے اٹھ گیا۔ خواب دیکھنے کی عمر میں ہی اس کی آنکھوں سے ہر خواب کو نوچ کر پھینک دیا گیا۔ اچانک باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور یادوں کو پیچھے جھٹکا۔ اس کا چچا زاد کزن توصیف اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ 2 سال بعد گھر لوٹا تھا۔ بیرون ملک ہائر اسٹڈیز کے لیے اسکالرشپ پر گیا ہوا تھا۔ آج اس کے لوٹنے پر ہی گھر میں دعوت منائی گئی تھی، اور سب کچھ اسے ہی کرنا پڑا۔ توصیف اپنے ماں باپ اور بہنوں سے مختلف تھا، ماہم کی پرواہ کرتا اور اس کا خیال رکھتا تھا، اس لیے اسے اچھا بھی لگتا تھا۔ اس کانٹوں بھری زندگی میں کوئی تو تھا جو اس کا ہمدرد تھا، مگر 2 سال قبل وہ اسکالرشپ پر کینیڈا چلا گیا اور اب ہی واپس لوٹا تھا۔ وہ بھی برتن دھو کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ماہم بھی مسکرائی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے استفسار پر وہ اس کی جانب بڑھا۔ یہ کون سا وقت ہے برتن دھونے کا؟ وہ بھی اتنی سردی میں؟ ہٹو پیچھے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اور یہ کنزہ اور منورہ کہاں ہیں؟ ہیلپ نہیں کی انہوں نے تمہاری؟ ماہم کو اس کی ذرا سی توجہ دینا ایموشنل کر گیا۔ اٹس اوکے، میں بس فارغ ہو گئی تھی، آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے کی کیتلی چولہے پہ رکھے فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ نہیں تم ہٹو، میں اچھی سی چائے بناتا ہوں ہم دونوں کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے دودھ کا جگ پکڑتا بولا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہیں، میں بنا دوں گی۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ سے دودھ لے کر چائے بنانے لگا۔ تم کالج نہیں جاتی؟ اس کے سوال پر ماہم شش و پنج میں پڑی۔ وہ میں اگلے سال ایڈمیشن لوں گی، چچا جان نے کہا ہے، اس سال بجٹ مینج نہیں ہو رہا۔ وہ سر جھکائے بولی تو توصیف حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں خود ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، بلکہ کل تم تیار رہنا، تمہیں میں خود لے کر جاؤں گا ایڈمیشن دلوانے۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولا تو ماہم کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، چچا جان اور چچی ناراض ہو جائیں گے۔ اٹس اوکے، میں نیکسٹ ایئر لے لوں گی ایڈمیشن۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی پیاری سی لڑکی کیسے پڑھنے سے محروم رہ سکتی ہے؟ یہ تو زیادتی ہے نا۔ اتنے میں چچی کچن میں آئیں۔ ارے توصیف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ او مائی گاڈ، چائے تم بنا رہے ہو؟ اور تم پھوہڑ لڑکی، شرم نہیں آتی مرد سے کچن کا کام کرواتے؟ چچی اس پر برس پڑی تو وہ سٹپٹا گئی۔ کم آن ماما، میں نے ہی اسے منع کر دیا تھا، اور کیا ضرورت تھی اسے اکیلے کام کرنے کی؟ ہماری میڈ کہاں ہے؟ ارے گھر میں جب اتنی بچیاں موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے خرچہ کرنے کی؟ پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اور انہیں بھی تو کچھ سلیقہ آنا چاہیے نا۔ اگلے گھر جائیں گی تو کیا لے کر جائیں گی؟ تم آؤ میرے ساتھ کمرے میں، اور تم ہمارے لیے چائے بنا کر کمرے میں ہی لے آؤ۔ وہ ماہم کو حکم دیتی توصیف کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئیں، اور ماہم دل برداشتہ ہو کر رہ گئی۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی چائے بنانے لگی۔ مما آپ کیوں اسے اتنا ڈانٹتی ہیں؟ اتنی پیاری لڑکی ہے، معصوم سی، مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔
زبیدہ بیگم اس کے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ خبردار جو اس کے بارے میں ایسا ویسا کچھ سوچا تو، بڑی مغرور اور نک چڑی سی لڑکی ہے۔ میں تو اس کے رشتے کی تلاش میں ہوں، جلد ہی کوئی اچھا سا گھر ڈھونڈتی ہوں اور اسے رخصت کرتی ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چچی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ماما جب گھر میں لڑکا ہے تو کیا ضرورت ہے باہر سے دیکھنے کی؟ اس کا اشارہ شاید اپنی طرف تھا۔ ارے میرے اتنے پڑھے لکھے بیٹے، تم اتنے خوبصورت اور ہینڈسم ہو، میں تو تمہارے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ اچانک وہ چائے کا ٹرے تھامتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ توصیف اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شروع سے ہی ماہم بہت پسند تھی۔ بلا شبہ وہ اس سے پورے 7 سال چھوٹی تھی، مگر اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں تھی کہ اسے ٹھکرایا جائے، بلکہ وہ تو سوچ چکا تھا کہ خود ماہم سے بات کرے گا، مگر شاید اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ چچی کو جیسے ہی توصیف کی نیت پتہ چلی، انہوں نے ماہم کے رشتے کی تلاش میں ادھر ادھر سر پھوڑنا شروع کر دیا، اور بالآخر انہیں ایک ایسا لڑکا مل گیا جو کہ لڑکا نہیں بلکہ پوری لاٹری کا ٹکٹ تھا۔ لڑکے کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور وہ ذہنی طور پر معذور تھا، اپنے پھپھو اور پھپھا کے ساتھ رہتا تھا۔ کروڑوں کی جائیداد کا مالک چچا اور چچی کو ماہم کے رشتے کے بدلے میں ڈھیر ساری رقم بھی آفر کی گئی تھی۔ وہ دونوں تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ماہم سے جان بھی چھوٹ جاتی اور اتنے پیسے بھی ہاتھ آ جاتے۔ اگلے ہفتے تمہارے رشتے کے لیے تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، خبردار جو کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو۔ ارے تم تو خوش قسمت ہو، کروڑوں میں کھیلتا ہے وہ، تمہاری تو ساری زندگی کی حسرتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ تمہاری کفالت کرنے کے بدلے میں اللہ ہمیں اجر دینا چاہتا ہے۔ دیکھو انکار مت کرنا، اور خبردار جو میرے بیٹے کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گی۔ چچی ماہم کو تنبیہ کر کے چلی گئی اور وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ شادی اور اس عمر میں وہ ابھی صرف 17 سال کی تھی، اور توصیف نے تو کہا تھا کہ اسے کالج میں ایڈمیشن بھی دلوا کر دے گا، تو کیا وہ بھی ان کے جیسا نکلا ہے؟ ماہم کے لیے کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے سکا، سب ایک جیسے ہیں، لالچی اور خود غرض۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ ممی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماہم کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں کریں گے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ توصیف کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ جیسے پھٹ پڑا۔ آج شام کو اسے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے تھے، اور توصیف کو اب خبر ملی تھی۔ وہ اپنے بزنس کو پھیلانے کے لیے پچھلے کچھ دنوں میں مصروف رہا، اس لیے ماہم سے بھی بات نہ ہو سکی، اور اس نے بھی شاید اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ بیٹا کیا کریں، پرائی لڑکیوں کو گھر میں رکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ میں اپنی بچیوں سے تو واقف ہوں، ماشاء اللہ سے بہت اچھی تربیت کی ہے میں نے ان کی، مگر ماہم کچھ الگ طرح کی لڑکی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنی چالاک ہے؟ کوئی کروڑ پتی لڑکا پھنسا لیا ہے اور آج وہ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں بیٹا، اپنی عزت کا پاس تو رکھنا ہی پڑے گا نا، اس لیے عزت سے رخصت کرنے کا سوچا ہے اس لڑکے کے ساتھ۔ تم بھی اس سے کوئی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے، اور میں تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی جو بہت ہی اچھی اور نیک اتوار کی مالک ہو۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ مسرت بیگم نے توصیف کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا، اور وہ دل محسوس کے رہ گیا۔ ایسی لڑکی سے اب کیا بات کرنا جس کے دل میں کسی اور کی محبت تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور ماہم کو توصیف کی خاموشی ناک کی طرح ڈس گئی۔ اسے جو ذرا سی امید تھی کہ وہ اس سے ذکر کرے گا یا اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے گا، تو اس کی امید ہی ٹوٹ گئی۔ سب ایک جیسے خود غرض ہیں، میری قسمت میں نہ جانے اور کتنے دکھ ہیں۔ وہ تکیے میں اپنے آنسو جذب کرنے لگی، اور یوں چچی نے اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس گھر سے جلد از جلد رخصت کر دیا، اور بدلے میں انہیں ڈھیر سارے پیسے ملے تھے۔ ماہم نے تو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی، ہر طرح کے جذبات سے عاری، اسے جیسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی نہ جانے کیا موڑ لینے والی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ ارمان بیٹا، وہ تمہاری دلہن بیٹھی ہیں بیڈ پر، آپ ان کے ساتھ انجوائے کرو۔
اس کی پھپھو اس سے یوں مخاطب تھیں جیسے کسی بچے کو پچکارتے ہوں اور کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، وہ رکھا ہے تمہارا کھلونا، کھیل لو اس کے ساتھ۔ ماہم کے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، مگر وہ لب سیے بیٹھی رہی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی بیڈ پر چھلانگ مار کر چڑھا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے۔ وہ بالکل سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا شاید واقعی کوئی شرارتی بچہ کمرے میں آ گیا ہے، اسے دلہن دیکھنی ہوگی۔ مگر جب سامنے والے نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا سرپرائز، تو ماہم ایک دم سے کام کر پیچھے ہٹی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ 30-32 سال کا ایک لڑکا تھا جو دانت نکال کر ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور بھول پن تھا۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اس نے دل میں سوچا۔ تم میری دلہن ہو۔ وہ ایک دم سے ایکسائٹڈ ہو کر اس کے کان کے آویزے اپنی انگلی سے ہلانے لگا، پھر اس کے ماتھے سے جھومر کو چھیڑنے لگا اور گردن میں پڑے سیٹ پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، مجھے پسند آئی، آئی لائک اٹ۔ وہ اسے پسندیدگی کی سند دے گیا۔ ماہم کا وجود ابھی تک زلزلوں کی زد میں تھا۔ چچی اور چچا اس پر اس قدر ظلم کریں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک پاگل اور ذہنی مریض کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس نے جو اب تک زندگی گزاری تھی وہ زندگی تو بہت بہتر تھی۔ سارا دن کام کرنا پڑتا تھا، اپنی خواہشوں کو مارنا پڑتا تھا، مگر کم از کم وہ چند لمحے تو سکون سے جی سکتی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے خاموشی سے حامی بھر کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ارے دلہن صاحبہ، کیا سوچ رہی ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ یہ دیکھو میں نے کتنی پیاری مالا پہنی ہوئی ہے۔ وہ اپنی مالا اتار کر اسے دکھانے لگا تو ماہم کو اپنی قسمت پر ہنسی آ گئی۔ وہ کس قدر بے مول لڑکی تھی۔ اسے شوہر کی شکل میں اب ایک بچے کو سنبھالنا تھا، وہ بھی پاگل بچے کو۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ارمان کی پھپھو آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور دوائیوں کا پیکٹ۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے ارمان، اب تم جلدی سے اچھے بچوں کی طرح یہ دودھ پی لو اور دوائیاں بھی لے لو، کیونکہ تمہیں اپنی وائف کے لیے ٹھیک ہونا ہے نا۔ وہ اسے پھر سے پچکارنے لگیں۔ اور آج کے بعد تم میری ذمہ داری نہیں ہو، کیونکہ تمہاری دلہن خود ہی تمہیں سنبھالے گی۔ ارمان کی پھپھو، جس کا نام نازیہ بیگم تھا، ایک اچٹتی سی نظر ماہم پر ڈال کر جیسے اسے باور کروا گئی کہ تم کس مقصد کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہو۔ وہ بے اختیار اپنا سر شرم سے جھکا گئی۔ اسے نہ صرف ایک پاگل انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا تھا، بلکہ اس کے پاگل پن کا علاج بھی کرنا تھا۔ وہ چلی گئیں تو ماہم کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت ہمت چاہیے تھی اس پاگل کے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ بیڈ پہ دھڑام سے گرا۔ پیاری دلہن، ہم دونوں مل کر کارٹون دیکھیں گے، ٹام اینڈ جیری میرے فیورٹ کارٹون ہے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر دیوار پر نصب بڑی سی LED کو آن کر چکا تھا اور ماہم بالکل ہونک بنی سامنے دیکھنے لگی۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے مسلسل وہ کارٹون دیکھتا رہا اور ماہم کو تنگ بھی کرتا رہا، جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ ماہم جو بیڈ پر اکڑ کے بیٹھی تھی، اسے سوتا دیکھ کر قدرے سکون میں آ گئی۔ وہ 30-32 سال کا ایک وجیح مرد تھا، تیکھے نین نکوش، سفید رنگت، تازہ کلین شیو کیا ہوا۔ سوتے ہوئے اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکیں ہلکی ہلکی سی لرز رہی تھیں۔ اسے سوتا دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ماہم چاہ کر بھی اس وجیح سراپے سے نظر نہیں ہٹا پائی تھی۔ پھر ایک سرد آہ بھر کے ٹی وی بند کیا۔ ارمان پر کمفرٹر کروا کر وہ سامنے بچھے 3 سیٹر صوفے کو دیکھنے لگی۔ میں اس کے ساتھ ایک بیڈ پر تو نہیں سو سکتی، مجھے صوفے پر ہی سو جانا چاہیے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر چند لمحے تو وہ خود پر سے نظر نہیں ہٹا پائی۔ 17 سال کی ماہم کانچ سی سنہری آنکھوں والی، جن میں بے پناہ غم اور ماضی کی دل برداشتہ یادیں رقم تھیں۔ زندگی نے اسے ہر طرف سے محروم ہی رکھا تھا، مگر خدا نے اسے حسن بے پناہ دیا تھا۔ کھلتے گندم کی جیسی رنگت پر آج ہار سنگھار کر کے اس پر بے پناہ روپ چڑھا تھا، مگر کس کام کا؟ اس کا شوہر تو شاید اس چیز سے نابلد تھا۔ وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھلا کیا سراہے گا اسے؟ ایک دم سے وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور واش روم میں گھس گئی۔ چچی چچا شاید درست کہتے تھے کہ وہ واقعی بہت امیر زادہ ہے، جس کے نام کروڑوں کی دولت ہے۔
ماہم ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی جدید سامان اور زیب و زینت کا مظہر تھا، اور واش روم بھی بہت ماڈرن طرز پر بنایا گیا تھا۔ چچی کے گھر میں تو اسے ایک چھوٹا سا کمرہ نصیب ہوتا تھا، جس میں نہ اے سی کی سہولت تھی نہ ہیٹر کی، بس چھت پر گھڑ گھڑ کرتا ایک پنکھا تھا اور نیچے اس کا پلنگ ہوتا تھا۔ سردیوں میں بھی وہ کانپتی رہتی، کیونکہ کمرے کی کھڑکی میں جا بجا سوراخ تھے، جہاں سے سردی گھس کر اس کی ہڈیوں کو جما دیتی، مگر کم از کم اس گھر میں ہر طرح کی سہولت تو تھی۔ وہ قدرے پرسکون ہو گئی اور سادہ سا لباس پہن کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اگلا دن اس کے لیے کیسی آزمائش لانے والا ہے۔ ارے اٹھو لڑکی، ابھی تک سو رہی ہو، 10 بج چکے ہیں، اور تمہاری محترمہ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ دلہن تو تم رات کو ہی تھی، اب تمہیں کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، اٹھو اور کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ۔ ماہم سٹ پٹا کے اٹھی تو سامنے 30-35 سال کی سادہ سی لباس میں ایک عورت کھڑی تھی، جو کہ اس گھر کی ملازمہ ہی لگتی تھی۔ ماہم کو حیرت ہوئی، نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں وا کیے وہ اسے معصومیت سے دیکھنے لگی۔ بیڈ پر نظر دوڑائی تو بیڈ خالی تھا۔ اٹھو اور کمرے کی صفائی کرو، دیکھو تو جا بجا پھول بکھرے پڑے ہیں، اور پھر میرے ساتھ نیچے کچن میں آؤ، صاحب لوگوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ اپنے آپ کو گھر کی مالکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں اس مقصد کے لیے بیگم صاحبہ ارمان کی دلہن بنا کر لائی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی، اور ماہم بالکل شل دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی، اور وہ ساری باتیں ہضم کرنے لگی جو ابھی ابھی وہ کہہ کر گئی تھی۔ مطلب زندگی اس پر کسی صورت بھی مہربان ہونے والی نہیں تھی۔ اس گھر میں وہ مالکن نہیں بلکہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی، جس کا شوہر ذہنی معذور تھا، مگر چچی نے تو کہا تھا کہ اس کے نام کروڑوں کی جائیداد ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا کھیل ہے۔ خیر اس نے کمرے کی ہر چیز سمیٹی اور نیچے کچن میں چلی آئی۔ نازیہ بیگم اپنی فیملی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر خوش گپیوں میں مگن تھیں۔ ارمان کا کہیں دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ماہم نے ادھر ادھر دیکھا، انگلیاں مروڑنے لگی، جیسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ نازیہ بیگم ایک دم سے کرسی سے اٹھی۔ اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی 20-19 سال کی لڑکی جو شاید اس کی بیٹی تھی، اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تمہیں رعایت دے رہے ہیں، کل سے سارے کام بخت تمہیں سمجھا دے گی۔ تمہیں نہ صرف ارمان کو سنبھالنا ہے بلکہ اس گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا ہے۔ نازیہ بیگم نے بغیر کسی بھی مروت کے اسے اس کی اوقات پہلے دن ہی باور کروا دی۔ جی جیسے آپ کہیں، ماہم نے سر تسلیم خم کر لیا، جیسے وہ بچپن سے لے کر آج تک کرتی آئی تھی۔ اسے اپنے حق کے لیے کبھی لڑنا ہی نہیں آیا تھا۔ اس میں خود اعتمادی کی شدید کمی تھی، اپنے حق کے لیے بولنا اسے موت لگتا تھا، اور اس نے تو یہ بات کب سے تسلیم کر لی تھی کہ وہ اس دنیا میں بس دوسروں کی خدمتیں کرنے ہی آئی ہے، اس سے آگے اس کی سوچ جاتی ہی نہیں تھی۔ تو اب کیا یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے گی؟ مجھے نہیں پتا۔ 20 سالہ نابیہ نے ناک بون چڑھائی۔ ارے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کرنا سیکھو۔ دیکھو نا ارمان کا دھیان اب ہمیں تو نہیں رکھنا پڑے گا نا، یہ خود ہی اسے ہینڈل کر لے گی۔ نازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، اس سے پہلے کہ وہ وہاں بیٹھ کر ناشتہ کرتی۔ ارمان نہ جانے کہاں سے ہوا کی طرح اڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ایروپلین تھا جو وہ بھاگتا بھاگتا اڑا رہا تھا۔ ارے ارے ارمان، دھیان سے، کوئی چیز نہ توڑ دینا۔ ایک تو یہ لڑکا پورا کا پورا پٹاخہ ہے، سر میں درد کیے رکھتا ہے۔ نازیہ بیگم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تم کیا کھڑی منہ دیکھ رہی ہو، سنبھالو اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ، بخت تم دونوں کو وہی ناشتہ دے دے گی۔ نازیہ بیگم نے جان چھڑانے کی کوشش کی تو ماہم ارمان کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ پلیز آپ یہاں پر بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ جو بالکل بگڑا بچہ بنا ہوا تھا ایک دم سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے دلہن، تم میری دلہن ہو نا، کپڑے کیوں بدل لیے؟ تم رات والے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی باربی ڈول کی طرح۔ رات کو تمہارے ساتھ کارٹون دیکھ کر بہت مزہ آیا۔ آج ہم پھر سے کارٹون دیکھیں گے یا اچھی سی مووی دیکھیں گے، ساتھ میں فرینچ فرائز کھائیں گے، اور میں نے تو تمہیں شادی کا تحفہ بھی نہیں دیا۔ ارے یار میں بھول گیا،
وہ اپنا بڑا سا ایروپلین صوفے پر پھینک کر دراز کی جانب بڑھا۔ ماہم خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ کاش یہ ایک نارمل انسان ہوتا تو کتنا خوبصورت لگتا، اور میں کتنی خوش قسمت سمجھتی خود کو۔ میری تو زندگی سے سارے شکوے گلے ہی دھل جاتے۔ اس نے دل میں حسرت کی۔ اتنے میں وہ اس کے سامنے آیا۔ پہلے اپنی آنکھیں بند کرو باربی ڈول، تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت گفٹ لایا ہوں، پلیز آنکھیں بند کرو۔ وہ اس کے سامنے چھلانگیں لگاتا ہوا ضد کرنے لگا۔ ماہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پیچھے چلا آیا ہے۔ تیز پرفیوم کی مہک ماہم کے اندر جذب ہونے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی کیونکہ ارمان کا ہاتھ اس کی گردن پر ٹچ ہو رہا تھا۔ اس نے سٹپٹا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارے یار، تم نے آنکھیں کھول بھی لیں؟ سرپرائز کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ماہم حیرت سے اس نیکلس کو دیکھنے لگی جو اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ نیکلس تھا، بالکل آنسو کی شکل کا۔ تم ہر وقت روتی رہتی ہو نا، اس لیے میں تمہارے لیے آج صبح صبح یہ لایا ہوں۔ کیا میں تمہیں پہنا سکتا ہوں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ماہم کو محسوس ہوا جیسے اس کا لہجہ بالکل بدل گیا ہو، جیسے نارمل انسان بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں یہ خود پہنوں گی، مجھے دے دیں۔ اور اس کے سامنے سے ہٹنے لگی تو اس نے اسے خود سے لگا لیا اور ماہم کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی قربت کا احساس اتنا شدید تھا کہ ماہم کا دل سینے میں اچھل کود کرنے لگا۔ وہ یہ بھولنے لگی کہ اس کا شوہر ایک پاگل انسان ہے، کیونکہ اس وقت وہ پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے ماہم کے بال پیچھے سے ہٹا کر آگے کو کیے اور نیکلس پہنا دیا۔ پرفیکٹ، یہ تمہارے لیے ہی تو بنایا گیا تھا، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ ماہم کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ جلدی سے دور ہو گیا۔ اپنا ایروپلین اٹھا کر پھر سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ بخت ناشتہ لے کر آ چکی تھی۔ آج تو ناشتہ لے آئی ہوں، کل سے خود کر لینا، برے منہ سے کہتی کمرے سے چلی گئی۔ ماہم اور ارمان نے مل کر ناشتہ کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو ارمان زیادہ اسے تنگ نہیں کرتا۔ وہ ایک بہت ہی بے ضرر سا 30 سال کا بچہ تھا۔ ماہم اسے ناشتہ کروانے لگی اور خود بھی کیا۔ آہستہ آہستہ وہ ارمان کے ساتھ کافی زیادہ گھلنے ملنے لگی تھی۔ اس کا ہر لمحہ خیال رکھتی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کمرے میں ایک طرف اس کے سارے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہر رات کو ماہم کے ساتھ کارٹون ضرور دیکھتا اور ماہم چاہتے ہوئے بھی اسے منع نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے انکار کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا بالکل بچوں کی طرح خیال رکھتی۔ اسے میڈیسن کھلاتے ہوئے اسے کافی زیادہ مشکل پیش آتی کیونکہ وہ کھاتا ہی نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ یہ پوائزن ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ جس دن ماہم اسے میڈیسن نہ کھلاتی، نازیہ بیگم اس کو اچھی خاصی جھاڑ پلاتی۔ ویسے تو وہ ارمان کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر میڈیسن کھلانے میں وہ سبھی بہت پابند تھے۔ شاید انہیں بھی ارمان کے پاگل پن سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ماہم معصومیت سے سوچنے لگتی۔ اب تو وہ ارمان سے کافی زیادہ دوستانہ رویہ رکھنے لگی تھی۔ ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ارمان اسے اپنی فیورٹ موویز اور ہابیز کے بارے میں بتاتا تھا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے۔ کبھی کبھی وہ اپنی باتوں سے ایک میچور انسان لگتا اور اشاروں ہی اشاروں میں ایسی باتیں کر جاتا کہ ماہم اندر تک دہل جاتی، مگر پھر جب کوئی آس پاس ہوتا تو وہ پھر سے بچہ بن جاتا۔ اس بڑے سے گھر میں نازیہ بیگم، ان کے شوہر خلیل صاحب، ان کی بیٹی انابیہ اور بیٹا فرقان رہتے تھے۔ اب تو بخت سے بھی اس کی تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی کیونکہ وہ اتنی اچھی اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی کہ بخت بھی اس سے راز و نیاز کر لیتی اور اکثر ہی ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں بات کرتی کہ کس طرح ارمان کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے جب وہ 25 سال کا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہنی توازن کھو گیا اور اس گھر میں اس کی پھپھو اور پھپھا رہنے کے لیے آ گئے تاکہ ارمان اکیلا محسوس نہ کرے، اور ماہم بالکل سکتے میں رہ گئی کیونکہ وہ تو اس گھر میں ایسے رہتے تھے جیسے یہ ان کا گھر ہو اور ارمان کوئی پرایا بچہ ہو۔ اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ یقیناً نازیہ بیگم اور خلیل صاحب نے اس کے حصے کی جائیداد پہ بھی قبضہ جما رکھا ہوگا۔ اسے ارمان پر بے پناہ ترس آیا۔ اسے خود میں اور ارمان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا کیونکہ وہ بھی تو اپنے ماں باپ کو کھو کر چچا چچی کے در پر پڑی تھی اور چچا چچی نے اس کے ماں باپ کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا تھا۔
ارمان اور ماہم کی قسمت شاید ایک ہی جیسی تھی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارمان کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، اس لیے وہ اسے دوائیاں پابندی سے کھلانے لگی، چاہے زبردستی ہی کھلانی پڑتی، اور وہ بالکل ناراض ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ تم بھی میری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی، ان ظالموں کے جیسی ہو، مجھے پوائزن کھلاتی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تم ان سے مختلف ہو، مگر تم سب ایک جیسے ہو۔ وہ بالکل ناراض ہو کر اسے کہنے لگا تو ماہم حیران ہو گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو ارمان، یہاں ہر کوئی تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے، بھلا کوئی ایسا کیوں چاہے گا کہ تم کبھی ٹھیک نہ ہو؟ اور میں ایسا کیوں چاہوں گی کہ میرا شوہر کبھی ٹھیک نہ ہو؟ ماہم نے نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں تو ارمان نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور ماہم کو اپنا دل بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ شخص جب بھی اسے چھوتا تھا تو ماہم اس کے چھونے کے احساس سے ہی مچلنے لگتی، دل سینے میں ادھم مچانے لگتا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ وہ چاہ کر بھی ایک پاگل انسان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور شاید ارمان تو ان سب چیزوں سے واقف بھی نہیں تھا۔ وہ روزانہ رات کو بیڈ پر ایک ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھتے، اور جب ارمان سو جاتا تو وہ چپکے سے صوفے پر چلی جاتی۔ ارمان نے کبھی بھی اس حوالے سے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس کا ذہن بالکل بچوں جیسا تھا، اور ماہم کے لیے یہی غنیمت تھا، ورنہ وہ کس قدر مشکل میں پڑ جاتی۔ آج رات میں اپنی فیورٹ مووی لگاؤں گا اور ہم مل کر دیکھیں گے، وہ ایک دم پھر سے معصومیت سے بولا، اور ماہم کو ہنسی آ گئی۔ پہلے یہ میڈیسن کھائیں، اس کے بعد جو کہیں گے وہ کروں گی۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اس کے روبرو۔ کیا واقعی جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی؟ وہ گہری نظروں سے اسے اندر تک جھانکنے لگا تو ماہم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں بالکل وہی کروں گی، ہر بات مانوں گی، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں، مجھ سے آپ کو کبھی بھی کوئی گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہاں صرف اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہی آئی ہوں، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور میں کر کے رہوں گی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میڈیسن ٹائم پر کھائیں گے اور جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وعدہ لینے لگی تو ارمان نے زور سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، صرف تمہارے لیے ماہم۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگا اور پھر اسے حیران چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ معمول کے مطابق کچن کا کام سمیٹ رہی تھی۔ بخت کو کسی کام سے گاؤں جانا پڑا۔ نازیہ بیگم اور خلیل صاحب اپنے بچوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گئے تھے۔ ان کی اپنی ہی زندگی تھی جس میں وہ خوب مگن تھے، مگر شکر تھا کہ وہ ماہم پر زیادہ کڑی نگرانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ ارمان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے گیا تھا اور ماہم کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا۔ وہ پہلے بھی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا، مگر اب تو بہت رات ہو گئی تھی۔ بار بار اسے فکر ستا رہی تھی۔ ارمان کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کال کر لیتی۔ اچانک دروازے پر کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو وہ ولید تھا، نازیہ بیگم کا بڑا بیٹا، جس کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ کافی ماڈرن قسم کا لڑکا تھا۔ وہ اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ ماہم نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ مجھے بہت کچھ چاہیے ماہم، اور میں موقع کے ہی انتظار میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے، اور آج بالآخر کم بخت موقع بھی ہے اور دستور بھی، اور باہر موسم بھی بڑا سہانا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ مل کر ایک مووی دیکھیں؟ آ جاؤ میرے کمرے میں، تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ماہم اتنی بچی تو نہیں تھی کہ وہ کسی مرد کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکتی۔ اس کی روح اندر تک کانپ گئی۔ ولید کی نظریں شروع سے ہی اسے ہوس زدہ لگتی تھیں جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر اسے جھٹک دیتی۔ مگر آج تو وہ اس کے سارے شکوک و شبہات دور کر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کی بھابھی ہوں میں۔ اس کی بات پر ولید ایک دم سے کہا لگا کر ہنسا۔ پہلے اس پاگل لڑکی کی بیوی تو بن جاؤ، بھابھی تو بعد میں بنو گی، اور میں جانتا ہوں کہ اس نے ابھی تک تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، گدھا کہیں کا۔ وہ تو تمہیں ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزارو، تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے تو کہنا۔
وہ ایک آنکھ دباتا ماہم کو اندر تک سلگھا گیا۔ ماہم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سبت اپنے آخری مراحل پر تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ولید کے گال پر دے مارا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، مگر ولید ایک دم سے جیسے جنونی حالت میں آ گیا۔ اس کے منہ اور نتنوں سے عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے وہ نشہ کر کے آیا ہو۔ ویسے بھی خلیل صاحب کی اولاد بالکل ناکارہ اور ہڈ حرام قسم کی تھی۔ لیٹ نائٹ پارٹیز، پڑھائی سے بہت دور، دنیا کے رنگ میں اور غفلت میں بالکل ڈوبی ہوئی۔ اور آج ولید کی نیت دیکھ کر تو ماہم لرز گئی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ گھر کی عزت پر ہی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آج تو گھر میں کوئی تھا بھی نہیں۔ اس کے پاس سنہری موقع تھا اس کانچ سی گڑیا کو توڑنے کا۔ ماہم کے تھپڑ نے اس کی وحشت اور جنون کو ہوا دے دی۔ بہت تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے ولید پر ہاتھ اٹھایا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس تھپڑ کی کیا سزا ہے۔ پہلے تو میں تم سے نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر تم 2 ٹکے کی لڑکی اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں آرام سے چھوا جائے۔ وہ ماہم کو گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب لے جانے لگا۔ ماہم کچن کی دیوار تھامے بکھرے بالوں اور سرخ پڑتے چہرے سے التجا کرنے لگی، مگر وہ اس کو ایسے ہی زبردستی اپنے ساتھ کھینچتا لے جانے لگا۔ ماہم کو لگا آج کا دن اس کی ذلت کے دنوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوگا۔ کاش ارمان ہی یہاں ہوتا، مگر اس نے کیا کر لینا تھا، وہ تو پاگل تھا۔ آنسو زاروں کے تار اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ لاؤنج کے صوفے سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، مگر وہ جنگلی انسان آج اپنے ارادوں کی تکمیل کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا، بیڈ پر پٹخ دیا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے تمہاری گھات لگائے بیٹھا تھا، آج تو نہیں بچو گی میرے ہاتھ سے۔ وہ اس پر جھکتا پھنکارا۔ ماہم نے اس کے چہرے کو پرے ہٹانا چاہا، جس میں سے نہ جانے کیسی بو آ رہی تھی، مگر وہ طاقتور تھا۔ ماہم جیسی نازک کلی پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے رب کو پکارا جو اندھیروں میں یونس علیہ السلام کی پکار سننے پر بھی قادر تھا۔ اے اللہ، پلیز مجھ سے میری عزت مت چھینیے۔ آپ نے مجھ سے میرے اپنے چھین لیے۔ میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک پاگل شوہر میرے نصیب میں لکھ دیا، میں تب بھی خاموش رہی، مگر میری عزت چلی گئی تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ دل میں خدا کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ آنکھوں اور دماغ پر اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وحشی انسان اس سے اپنا مطلب پورا کرتا، اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ماہم کا دل دہل گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے ولید کا وجود اس پر سے ہٹا تھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی لرز رہی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکے کہ کون مسیحا اس کی مدد کو آن پہنچا ہے۔ تمہاری اتنی ہمت ذلیل انسان، تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا۔ وہ ولید کے سینے پر بیٹھا اسے گھونسے مار رہا تھا۔ وحشت اور غصہ اتنا تھا کہ آج وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ماہم کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ولید پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے اوپر بیٹھے ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے بہت عرصے بعد ارمان کی آنکھوں میں ایسا جنون دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگتا تھا۔ اگر آج کے بعد میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، بے غیرت انسان۔ میری ہر چیز پر قبضہ جمانے والے، میں دیکھتا ہوں کہ اب کون میرے جلال سے بچ پائے گا۔ بہت عرصے سے میں تم لوگوں کو مانیٹر کر رہا تھا، دوگلے منافق لوگ، میرے ماں باپ کی جائیداد پر عیش کرنے والے۔ بہت جلد تم لوگوں کو سڑک پر لے آؤں گا۔ ولید پر گھونسوں اور مکوں کی بارش کرنے کے بعد اسے ماہم کا خیال آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور اسے دیکھا، جو بیڈ پر بے سدھ سی لیٹی ہلکا ہلکا سسک رہی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی پر اسے بے پناہ پیار آیا۔ ماہم کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور ولید پر ایک آخری نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم اس کی مضبوط پناہوں میں لرزنا بند ہو گئی، جیسے وہ ایک دم سے سکون میں آ گئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا وہیں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ماہم کی پلکیں ابھی بھی خوف سے لرز رہی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کا جسم ابھی بھی اس خوف کے زیر اثر تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ولید۔ میں اب تک تم لوگوں کی ہر بات برداشت کرتا آیا ہوں، مگر میری ماہم کو کوئی ہاتھ بھی لگائے، کوئی میلی نظر سے بھی دیکھے تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں۔ کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش تو کرے، اس کے ہاتھ اکھیڑ کر رکھ دوں۔ تم لوگ مجھ سے میرا سب کچھ چھین سکتے ہو،
میری پہچان، میری شناخت، مگر میری محبت چھیننے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اس کے بال اس کے چہرے پر سے ہٹاتا اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ مجھے معاف کر دینا ماہم، میں ابھی تمہیں حقیقت نہیں بتا سکتا کہ میں بالکل نارمل انسان ہوں، مگر بہت جلد تم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ بس مجھے کچھ وقت چاہیے اپنے پلان میں کامیابی کے لیے۔ تھوڑا سا صبر اور کرو میری جان، تھوڑا سا اور برداشت کر لو۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ماتھے اور آنکھوں پر اپنا لمس رکھتا گیا۔ وہ بالکل ہوش و خرد سے بیگانہ تھی، وہ بے پناہ ڈر چکی تھی۔ آج کے بعد ولید کا بچہ تمہاری طرف دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کرے گا۔ وہ اس کے لرزتے وجود کو خود میں سموتے اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر تک تو دماغ بالکل معاف تھا، پھر آہستہ آہستہ رات والا منظر اس کے دماغ میں تازہ ہونے لگا اور وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میری عزت محفوظ رہی، مگر وہ کون تھا جس نے میری جان بچائی؟ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور ارمان کہیں بھی نہیں تھا۔ ارمان تو نہیں ہو سکتا، ناممکن، اسے ان سب چیزوں کا کیا پتا؟ تو پھر کون تھا وہ جس نے میری جان بچائی؟ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھی، وال کلاک پر نظر دوڑائی تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اف، آج تو میری درگت بھی بنے گی، بخت آپا سے اور گھر والوں سے بھی۔ وہ جلدی سے نیچے آئی تو لانچ بالکل خالی تھا۔ پھر خیال آیا کہ چچا اور چچی تو رات پارٹی میں گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، شاید وہ ابھی تک سو رہے تھے اپنے کمروں میں۔ کچن میں جھانک کر دیکھا تو بخت کچھ بنا رہی تھی۔ پلٹ کر ماہم کو دیکھا تو مسکرا دی۔ میں تمہارے لیے چکن سوپ بنا رہی ہوں۔ ماہم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، بجائے ڈانٹنے کے وہ اس سے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو، ناشتہ میں خود بنا لوں گی، ویسے بھی سب لوگ سو رہے ہیں۔ ارمان کہاں ہے؟ اس نے وہ سوال کیا جو کب سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا تھا؟ اسے فکر مندی نے آن کھیرا۔ ارے وہی تو، مجھے یہ چکن پکڑا گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میری دلہن کو بخار ہو رہا ہے، اس کے لیے سوپ بناؤ، اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ماہم کو دوسرا جھٹکا لگا۔ تو کیا رات کو ارمان ولید کے شکنجے سے بچانے والا تھا؟ ہر طرف سوال تھے مگر جواب دینے والا نہ جانے کہاں تھا۔ 12 بجے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو لاؤنج میں سب لوگ لنچ کر رہے تھے یا شاید ناشتہ کر رہے تھے۔ ولید کی نظریں اس سے ٹکرائیں تو وہ فوراً نظریں جھکا گیا۔ اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ آخر تمہیں کس نے مارا ہے؟ تم کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ہم پولیس کو بلوا لیں گے، اس کے خلاف FIR درج کروائیں گے جس نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا۔ شرجیل صاحب اس سے سوال جواب کر رہے تھے مگر وہ بالکل خاموش تھا، جیسے ڈرا ہوا ہو۔ ایک جن آیا تھا اور مجھے مار کر چلا گیا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام اگل دیا تو وہ مجھے نگل جائے گا۔ اس کی بات سن کر ناسمجھی سے سب اسے دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیا اول فول بک رہا ہے یہ، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نازیہ بیگم نے اپنے ماتھے کو سہلایا، شاید ان کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ ماما، لگتا ہے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے، ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں، شاید یہ بھی ارمان بھائی کی طرح پاگل ہو گئے ہیں۔ انابیہ اس ساری سچویشن میں کافی مزے لے رہی تھی۔ تم بھی بہت جلد پاگل ہو جاؤ گی، بلکہ ہماری ساری فیملی بہت جلد پاگل خانے میں ہوگی یا پھر ہاسپٹل میں۔ اپنی خیر مناؤ تم۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ماہم کو رہ رہ کر ارمان کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اور پھر اچانک کوئی لاؤنج میں داخل ہوا، ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر کے اوپر سفید ٹی شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ پھنسائے، ماتھے پر بال بکھرے تھے۔ وہ سیٹی مارتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ میری دلہن ادھر کھڑی کیا کر رہی ہے؟ آؤ نہ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا گیا۔ نازیہ بیگم اور خلیل صاحب کا تو منہ کھل گیا۔ اس کا دماغ چل گیا تھا یا اپنے ٹھکانے پر آ گیا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ یاہو، آج تو میرا فیورٹ قیمے والا پراٹھا پکا ہے۔ وہ پھر سے بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسنے لگا تو ان دونوں نے جیسے سکون کا سانس لیا اور کھانے میں مگن ہو گئے۔ ارمان بیٹے، میں نے آپ کو اتنی بار کہا ہے کہ اسکول کا ہوم ورک کرنا مت بھولا کرو۔ آج بھی تمہارے کمرے میں فائلز بغیر سگنیچر کے اٹھا کر لایا ہوں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اگر نہیں کریں گے تو ٹیچر ڈانٹیں گی آپ کو۔ خلیل صاحب نے اسے نرمی سے ڈانٹ کر کہا تو ماہم کو حیرت ہوئی
کیونکہ ارمان تو کہیں نہیں جاتا تھا۔ بھلا وہ کیسے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جا سکتا تھا؟ وہ تو پاگل تھا۔ اوہ پھپھا جان، آئی ایم سوری، آپ بھی مجھے ٹیچر کے نام سے ڈراتے رہتے ہیں اور سائن کرواتے رہتے ہیں۔ اب میں سائن نہیں کروں گا، میرے ہاتھ درد کرتے ہیں۔ وہ ایک دم نہ روٹھے بچوں کی طرح بولا تو خلیل صاحب اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سائن نہیں کریں گے تو آپ کو پھر وہیں بھیج دیا جائے گا، یاد ہے نا؟ کیونکہ ٹیچر کو لگتا ہے کہ آپ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے، اپنا کام نہیں کر رہے، اس لیے وہ سزا دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے اچھے بچوں کی طرح سائن کر دینا، یاد سے۔ یہ کہتے ساتھ وہ لاؤنج سے نکل گئے۔ ہاں بیٹا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں سزا ملے، نازیہ بیگم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ پھوپھو جان، اب مجھے سزاؤں سے ڈر نہیں لگتا۔ جس ٹیچر کو بھی بلوانا ہے بلوائیں، میں بھی جن کو بلواؤں گا جو میرے قبضے میں ہے، جو آپ سب کو ڈرائے گا۔ دیکھا نہیں ولید صاحب کی حالت، وہ تو ڈر گئے ہیں، آپ بھی ڈر جائیں گے، کیونکہ اب ڈرانے کی باری میری ہے۔ وہ ایک دم سے ماہم کا ہاتھ پکڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا اور نازیہ بیگم کا نوالا منہ تک جاتا جاتا وہیں پلیٹ میں گر گیا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ ان کے دل میں وہم سا اٹھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موم، مجھے تو اس گھر کی انوائرمنٹ خطرناک سی لگ رہی ہے۔ انابیہ نے اپنی ماں کو ڈرانا چاہا۔ سوچیں اگر بھائی ٹھیک ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہم پھر سے سڑک پر آ جائیں گے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اور پڑھائی پر توجہ دو۔ سارا دن اور ساری رات پارٹیز کرتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نازیہ بیگم اسے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ تو ہر وقت غصہ ہی کرتی رہتی ہیں موم، یہی تو زندگی ہے انجوائے کرنے کی۔ کیا پتہ کل کو ہم پھر سے سڑک پر آ جائیں۔ اپنے بابا کی بدولت اپنے بزنس کا تو انہوں نے کباڑا کر دیا تھا، اب نہ جانے ماموں جان کا بزنس کب تک چلائیں گے۔ اور یہ ولید کا بچہ، اسے بھی تو کچھ نہیں کہتی آپ؟ ارمان بھائی کے ٹھیک ہونے سے پہلے پہلے جتنی بھی جائیداد اپنے نام کروانا ہو کروا لے، کیونکہ نہ جانے پھر موقع ملے یا نہ۔ وہ اٹھ کر جا چکی تو نازیہ بیگم اپنا سر تھام کر رہ گئیں۔ ماہم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اسے نوڈلز کھلا رہی تھی۔ وہ بہت گمسم سی تھی۔ کل جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، کیا اسے بتانا چاہیے یا نہیں؟ مگر وہ کہاں سمجھے گا؟ بھلا جو سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے مزے سے کارٹون دیکھ رہا تھا اور نوڈل سے انصاف کر رہا تھا، اس کے چہرے سے دور دور سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ماہم کی ایسے کسی خطرے سے حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہونے لگے اور وہ ایک گہرا سانس بھر کے انہیں اپنے اندر جذب کرنے لگی۔ پیاری دلہن، کیا ہوا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے تم ڈھیر سارا رونے کی تیاری میں ہو۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ماہم کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ارمان، اور تمہیں بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے تم کارٹون دیکھو اچھے بچوں کی طرح۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ ارمان نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کی مخروطی انگلیوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ ایک سکون بخش سا احساس ماہم کے اندر اترتا چلا گیا، مگر اس نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ سکون سے بیٹھ کر نوڈلز کھاؤ اچھے بچوں کی طرح، اور آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، جسم بھی درد کر رہا ہے، زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ کارٹون نہیں دیکھ سکتی، میں بور ہو جاتی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے تمہیں تو ابھی تک بخار ہے، صبح بخت نے تمہیں یخنی نہیں پلائی تھی کیا؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں میڈیسن بھی دے دے، اس کی تو خبر لیتا ہوں میں۔ یہ بہت بگڑ گئی ہے، موٹی برائلر مرغی کہیں کی۔ ماہم کو زور سے ہنسی آئی، اس کا سینس آف ہیومر کافی اچھا تھا۔ چلو بیڈ پر لیٹو، میں تمہیں پٹیاں کر دیتا ہوں، بلکہ رکو میں میڈیسن لایا ابھی تمہیں دیتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ کارٹون دیکھ کر مجھے ہمیشہ نیند آ جاتی ہے۔ اتنی بری بری شکلیں ہیں، ساری رات خواب میں بھی تنگ کرتے ہیں یہ مجھے۔ چلیں پھر آج کارٹون نہیں دیکھیں گے، آج میں ویسے بھی آپ کے ساتھ ایک مووی دیکھوں گا۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ یہ والی مووی اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا بہت مزہ آئے گا۔ یوٹیوب پر کچھ سرچ کرنے لگا۔
پھر اس نے ایک انگلش مووی کا نام لکھ کر سرچ کیا اور وہ مووی پلے ہو گئی۔ ماہم تو منہ کھولے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ کافی زیادہ رومانٹک قسم کی فلم لگ رہی تھی۔ بھلا ارمان کو ان سب چیزوں کا کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ اب ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر مووی دیکھیں گے۔ جب آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو میں آپ کو سونے کی اجازت دے دوں گا، مگر آج آپ بیڈ پر سوئیں گی۔ وہ نرمی سے اس کے قریب کھسک گیا اور اپنا بازو صوفے پر پھیلا کر اس کے کاندھے پر رکھ لیا۔ وہ تو بالکل جیسے بت بنی اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ نہیں، پریشان مت ہو، ابھی تک تم پر بہت سارے راز کھلیں گے، بس مووی دیکھو۔ کچھ دیر تو ماہم مووی دیکھتی رہی، مگر پھر اچانک ایک رومانٹک سین آ گیا جس میں ہیرو ہیروئن کو کس کر رہا تھا۔ ماہم کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سین دیکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ کیا ہوا ہے؟ دیکھو وہ لڑکا کتنا پیار کرتا ہے اپنی دلہن سے، حالانکہ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ گندے بچے ہیں یہ تو، مگر تم میری سچی مچی کی دلہن ہونا، میں یہ سب تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ وہ اتنی معصومیت سے ماہم کو دیکھتے بولا کہ اس کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دم بے چینی سے اٹھی۔ بند کرو اسے ارمان، اچھے بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے، اس سے اچھا تھا آپ کارٹون ہی دیکھ لیتے۔ وہ بے چینی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی کیونکہ صوفے پر ارمان بیٹھا تھا۔ اب ادھر آؤ، آ کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، مجھے صوفے پر سونا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ پہلو سے چپک کر بیٹھ گیا۔ ادھر دیکھو میری طرف ماہم۔ اس نے پہلی بار ماہم کا نام لیا تھا، ورنہ وہ تو اسے دلہن صاحبہ ہی کہتا تھا۔ ماہم پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آخر کیا انسان تھا یہ؟ اس کے اندر کیا چھپا تھا؟ اس کی آنکھوں میں کسی گہرے راز کی پرچھائی تھی۔ یہ وہ ارمان نہیں تھا جو روزانہ اس کے سامنے آتا تھا۔ پاگل بن کر یہ تو پاگل بنا رہا تھا۔ چلو لیٹ جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آج تم بھی بیڈ پر سو گی، رات کو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے نا مجھے سنبھالنا، تو پھر سنبھال لو نا۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر لیٹ گیا اور ماہم شش و پنج میں پڑ گئی۔ تم روز مجھے دھوکہ دے کر سلا کر صوفے پر چلی جاتی ہو، مگر آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے اس کا بازو پھیلا کر اپنا سر اس کے اوپر رکھ گیا اور سوتا بن گیا۔ اب جیسے ہی تم میرے سر کے نیچے سے بازو ہٹاؤ گی مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ ماہم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ حد نہیں۔ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ پورے وجود میں بے چینی سرایت کر گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، مگر ارمان شاید میاں بیوی کے حقوق سے واقف نہیں تھا۔ پر آج تو نہ جانے اس کے ذہن پر کیا چیز سوار تھی۔ شاید اس کے کسی شرارتی دوست نے اسے پٹی پڑھائی ہوگی۔ ماہم یہ سوچتے سوچتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ارمان نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں، ماہم کو سوتے پایا اور لبوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کے بازو پر کب سے سر رکھے سو رہا تھا۔ آہستہ سے اپنا سر کے نیچے سے اس کا بازو ہٹایا اور اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھ کر اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے سو گیا۔ تمہیں بے وقوف بنانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے، بس کچھ دن اور انتظار کرو، میں ایک ہی پل میں ان کو شہمات دوں گا کہ وہ منہ کے بل گریں گے، جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ماہم، تمہیں زندگی میں اتنی خوشی اور سکون دوں گا کہ اپنی گزشتہ زندگی کی تلخیاں بھول جاؤ گی۔ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا سرگوشی سے بولا۔ خلیل صاحب ارمان انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں بڑی پریشانی سے بیٹھے تھے۔ ارمان کچھ دنوں سے انہیں کافی پریشان کر رہا تھا۔ طارق فرید کے ساتھ کانٹریکٹ کے پیپر سائن نہیں کر رہا تھا۔ اچانک آفس میں وکیل داخل ہوئے اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر ایک فائل ان کے سامنے رکھی۔ آپ ارمان صاحب کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وصیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر ارمان کو ایک خروچ بھی آئے تو آپ کو اس کی گارڈین شپ سے نکال دیا جائے گا۔ آپ جتنا مرضی اس کے ڈاکٹر کے منہ میں پیسے ڈالیں اور اس کو غلط ڈوز کھلا کر اس کا دماغ مفلوج کرنے کی کوشش کر لیں، مگر جب تک آپ ارمان کو اعتماد میں لے کر ہر چیز اس سے سائن نہیں کروائیں گے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ خلیل صاحب اس لیے ٹھنڈے دماغ سے اس کو آرام کریں، کیونکہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی ساری چال سمجھ جائے گا۔ آپ اپنا بزنس تو ڈبو ہی چکے ہیں، اس سے بھی جائیں گے۔ وکیل کی باتیں خلیل کو پسینے میں شرابور کر رہی تھیں۔
میں دیکھتا ہوں ارمان کے بچے کہ آج اگر اس نے سائن نہ کیے تو مجھے بڑے طریقے آتے ہیں، وہ بس سوچ کر ہی رہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی میری طرح بہت بڑے ایکٹر ہیں، ہم دونوں کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ بہرحال آپ میری فیملی ڈاکٹر تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید یہ راز کبھی بھی نہ رکھ سکتا اور نہ ہی میرا ساتھ دیتا۔ مجھے پاگل بنانے میں اور دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ارمان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈاکٹر شاہ جہان کے سامنے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ وجاہت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتے ہو ارمان بیٹا، تمہارے باپ حیات کریم کے مجھ پر بہت احسان ہے، اور ان دوگلے لوگوں کی وجہ سے میں بھلا کیوں اپنا ایمان خراب کروں گا؟ مگر کب تک تم سب کو بے وقوف بناؤ گے؟ تم کورٹ میں جا کر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے اور ان سب کو چلتا کرو جو تم پر اپنی حکمرانی جما رہے ہیں؟ بس ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پیشنس رکھیں، کیونکہ ارمان حیات کبھی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ میں ان کے خلاف اتنے بھاری اور مضبوط ثبوت عدالت کو پیش کروں گا جہاں سے رہائی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے سے دغا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، لوگ مجھے کتنا ہی ظالم کہیں، مگر جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اور میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، ان کو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مروا دیا، میں یہ سب نہیں بھول سکتا۔ ارمان حیات کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی، اس کا بدلہ پورا ہونے میں بس چند دنوں کا فاصلہ تھا۔ ولید کو تو اس کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا، مگر ارمان نے اس کے سامنے اس کے گناہوں کا پلندہ ایک فائل کی شکل میں تھمایا تھا اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ ارمان حیات کی اجازت کے بغیر اپنی زبان کھولنے کی کوشش کرے گا یا ماہم کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے جیل وہی جائے گا۔ اور ولید تو صدا کا ڈرپوک تھا، تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ انڈسٹریز میں اس کے غبن کے ثبوت اس کے سامنے تھے۔ اس کے علاوہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سارے ثبوت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ کیسے اس نے نشے کی حالت میں ایک بے قصور انسان کی جان لی، اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر۔ ولید تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے اپنے سامنے بس تاریکی ہی نظر آ رہی تھی۔ شام کو وہ گھر واپس آیا تو ماہم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اس کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے اور ماہم سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ماہم اس کی زندگی کی وہ انسان تھی جس نے اتنے فریب کاروں کے درمیان اس کے دل میں جگہ بنائی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اپنے سے زیادتی کرنے والوں کو کھلے دل سے معاف کر دیتی۔ خدا نے جس حال میں اسے رکھا اسی میں صبر و شکر سے رہ رہی تھی۔ ارمان سرتا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کو بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنے دل کا حال بیان کر ڈالے، اور اب تو بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی، یقیناً کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آج تو وہ اسے بتانے والا تھا کہ وہ کون ہے اور ماہم کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ جب کمرے کو بھی خالی پایا تو تشویش بڑھ گئی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بخت بھی نہیں تھی۔ ماہم، ماہم، وہ اسے آواز دیتے ڈھونڈنے لگا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، کہیں ولید نے پھر سے تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تشویش سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، ہر کمرے میں دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ دل یوں تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اگر معصوم سی ماہم کو کچھ بھی ہو گیا تو وہ ہر چیز کو آگ لگا دے گا۔ ولید بھی اپنے کمرے میں نہیں تھا، سارے رومز خالی تھے اور سامان ہر جگہ بکھرا ہوا تھا۔ لاکرز سارے کھلے پڑے تھے، سارا قیمتی سامان غائب تھا۔ او مائی گاڈ، تو کیا وہ سب فرار ہو گئے؟ مگر ماہم کہاں ہے؟ وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگا۔ تو کیا ان سب کو پتہ چل گیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ بہت جلد انہیں گرفتار کروانے والا ہوں؟ شاید اس لیے سب کے پاسپورٹ بھی غائب تھے، یقیناً وہ ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہوں گے۔ مگر ماہم، اسے وہ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی 17 سال کی ہے، اس کا پاسپورٹ ویزا نہیں بنا ہوا، اور وہ اسے ساتھ لے جائیں گے؟ کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ارمان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے ایس پی راہیل کو کال کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ویسے بھی وہ بہت جلد اس کے گھر پر ریڈ کرنے والے تھے، تمام ثبوتوں کے ساتھ، مگر اس سے پہلے ہی وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ اسے ہر حال میں ان کو پکڑنا تھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں پلیز؟ وہ نادیہ بیگم سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو بیک سیٹ پر اس کو دبوچ کر بیٹھی تھیں۔
دوسری طرف انابیہ تھی۔ گاڑی ولید چلا رہا تھا اور خلیل صاحب بیٹھے مٹھیاں بھینچ رہے تھے۔ ڈیڈ آپ فکر مت کریں، ہم نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ آرام سے کسی بھی دوسرے ملک رہ کر اپنا بزنس سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس ارمان کے بچے کو سب پتا ہے، جان بوجھ کر پاگل بن رہا ہے اور ہمیں بھی بنا رہا ہے۔ سارے منصوبے کا ستیہ ناش کر دیا یہ ارمان کے بچے نے۔ اچھا ہی ہوتا اگر یہ سچ مچ پاگل ہو جاتا تو ہمیں ملک سے بھاگنا نہ پڑتا، خلیل صاحب صدمے سے بولے۔ مگر تم اس لڑکی کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ یہ ہمارے گلے کی ہڈی ہے، اسے یہیں گاڑی سے پھینک دیتے ہیں، نازیہ بیگم پیچھے سے چلائیں۔ اور ماہم تو ابھی تک سکتے میں تھی۔ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ یہ سب پروسیس کرنے میں ناکام تھا۔ کیا وہ پاگل نہیں تھا؟ اس کی سوئی صرف یہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں ڈیڈ، اسے تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس سے بہت پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں۔ جب میں اس سے بدلہ لوں گا تو اسے پھینک دوں گا کسی گٹر میں۔ مجھے تو ابھی تک وہ پٹائی یاد ہے جو ارمان نے اس رات میری کی تھی۔ اس سے بھی حساب کتاب نکلتے ہیں میرے۔ بڑا آیا عاشق مزاج، اس کی عاشقی تو میں ایک پل میں نکالوں گا۔ دیکھنا کیسے بن پانی کے مچھلی کے تڑپتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کس راستے سے جا رہے ہیں۔ ولید غرور سے بول رہا تھا اور ماہم پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس رات اسے اس درندے سے بچانے والا ارمان ہی تھا، مگر وہ کیسے معصوم بچہ بن گیا اس کے سامنے؟ کتنا بڑا ایکٹر تھا وہ! آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں اسے پکار رہی تھی جو اس کا مسیحا تھا، اس کا محافظ، اس کا شوہر تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس کی چیخو پکار دم توڑتی جا رہی تھی۔ رات تاریک ہو رہی تھی اور ماہم کی امید کا دیا بھی ٹمٹما رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو ماہم کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اترو نیچے، نادیہ بیگم نے بازو سے دبوچے گاڑی سے نکالنے لگی۔ آخر وہ کہاں آئے تھے؟ کیا ایئرپورٹ؟ شاید اسے پتہ چل جائے، شاید وہ مجھے ڈھونڈ لے۔ اس نے دل میں شدت سے دعا مانگی، مگر جب گاڑی سے نکلی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سامنے ساحل سمندر تھا اور ایک بحری بیڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو کیا وہ سمندری راستے سے جا رہی تھی؟ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اب تو ارمان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کس راستے سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ولید نے فخریہ انداز میں کہا اور اس جہاز میں سوار ہونے لگے۔ ماہم زور زور سے ارمان کا نام پکار رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کیا وہ آج کے بعد کبھی بھی اسے نہیں دیکھ پائے گی؟ اچانک ہی دور دور سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے۔ ولید اور خلیل صاحب ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ کمینے انسان، پھنسا دیا نا تم نے مجھے۔ تمہاری وجہ سے ہی میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا فرار ہونے کا۔ لگتا ہے پولیس نے ہمیں ڈھونڈ لیا، مگر کیسے؟ پولیس کی گاڑیاں قریب آ رہی تھیں۔ نازیہ بیگم تو حواس باختہ ہو گئیں۔ آخر پولیس کو کس نے بتایا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے بتایا ہے، ان کو ایک دم سے کوئی پکارا تھا۔ سب لوگ سکتے کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ وہ بخت تھی، اس گھر کی ملازمہ۔ میں نے کل رات آپ سب لوگوں کی باتیں سن لی تھی کہ آپ لوگ کس راستے سے جا رہے ہیں اور کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ میں نے حیات کریم کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ فخر سے بول رہی تھی تو نازیہ بیگم ایک دم سے اس پر جھپٹیں۔ اتنے میں سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شرجیل اور ولید کو ہتکڑی پہنا دی گئی۔ تم لوگوں کو حیات کریم اور مسز حیات کریم کے قتل کیس میں اور ارمان حیات کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانے، غبن کرنے اور فراڈ کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور وکیل کی غیر موجودگی میں خاموش رہنے کا حق دیا جاتا ہے۔ ایس پی روہیل نے بآواز بلند ان کی سماعتوں پہ جیسے بم پھوڑا۔ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ ماہم بس اسے تلاش کر رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کی نظر سے اوچھل تھا۔ اور پھر وہ گاڑی سے اترا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا قدم قدم چلتا آیا۔ ایک نظر ماہم کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، جیسے سکون اندر تک اتر گیا۔ سرپرائز پھپھو اینڈ پھپھا جان اینڈ مائی ڈیئر کزن ولید صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ تم لوگوں کے پاس مہلت بہت کم ہے۔ جی لو اپنی زندگی، مگر شاید معافی مانگنے کی بجائے تم نے فرار کا راستہ اپنایا۔ سو سیڈ، بزدلوں کی ٹولیوں اب سڑو جیل میں، تم سب کے سب، کیونکہ ارمان حیات کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ یہ کہہ کر وہ ماہم کی جانب بڑھا۔
جو بالکل سانس روکے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ پولیس انہیں لے کر جا رہی تھی۔ کراچی کا ساحل سمندر ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ بس وہ دونوں ہی رہ گئے تھے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھا۔ آج وہ صحیح معنوں میں ماہم کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اتنا وجیح بھرپور مرد اس کا شوہر، اتنا بڑا چھپا رستم نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تھام لیتا، ماہم نے زور سے اسے پیچھے جھٹکا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، جائیں آپ یہاں سے۔ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ آپ مجھے بتا تو سکتے تھے نا، میں تو آپ کی بیوی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارمان اسے دیکھنے لگا۔ اس نازک کان سی لڑکی نے 6 فٹ 7 انچ کے مرد کو پچھاڑ کر رکھ دیا، اور وہ اس سے ناراض کھڑی تھی۔ اگر تمہیں بتا دیتا تو وہ ساری خدمتیں کیسے کرتی تم جو اب تک کرتی رہی ہو؟ پتہ ہے ماما کی جانے کے بعد میں نے اس محبت اور لگاوٹ کو کتنا مس کیا تھا جو ان کی سنگت میں مجھے ملتی تھی۔ تم نے وہ محبت اور توجہ مجھے دی۔ میں بالکل چھوٹا بچہ بن گیا۔ مجھے اچھا لگتا تھا، تم میرا اتنا خیال رکھتی تھی اور میرے ساتھ کارٹون دیکھتی تھی، برے برے موڈ بنا کر کہ میرا دل چاہتا میں کبھی نارمل نہ بنوں تمہارے سامنے۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آتا فاصلہ مٹانے لگا۔ اس کا جذبات سے پر لہجہ ماہم کو کسی اور ہی جہان میں لے گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر خوش ہے، کہ خدا نے اسے کتنا بڑا انعام دیا ہے ارمان حیات کی صورت میں، مگر وہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا تو پھر اپنا ڈرامہ جاری ہی رکھتے، کیا ضرورت تھی ٹھیک ہونے کی؟ آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو میری جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کا اشارہ شاید آج والے واقعے کی جانب تھا۔ ارمان ایک دم سے مسکرایا۔ اس کی معصومیت دل کو چھو لینے والی تھی۔ اب مزید اس سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے زور سے اس کا بازو اپنی جانب کھینچا اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی پناہوں میں آتے ہی ایک سکون بھرا احساس اس کی روح میں سرایت کر گیا، جس خوشی اور سکون کو اس سے روٹھے ہوئے زمانہ ہو گیا تھا۔ ایک دم سے اس کے اندر سرشاری بھرنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس کے مضبوط شکنجے سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ ایک تو تم لڑکیاں روتی بہت ہو یار، مجھے تو لگا تھا کہ آج کے بعد تم کبھی آنسو نہیں بہاؤ گی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے محبت سے بولا تو ماہم مسکرا دی۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کبھی کبھی آنسو خوشی سے بھی گرتے ہیں، رب کی شکر گزاری سے بھی گر پڑتے ہیں۔ اچھا تو تم رب کی شکر گزار ہو کہ تمہیں میرے جیسا ہینڈسم ہیرو ٹائپ شوہر ملا۔ وہ جیسے شوق ہوا تو ماہم اسے پھر سے دور بھگانے لگی۔ میں آپ کی شکل و صورت سے متاثر نہیں ہوں کیونکہ میں بھی کسی سے کم نہیں، وہ ایک ادا سے بولی تو ارمان کھلکھلا کر ہنسا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ماہم دو بدو جواب دے گی۔ اچھا معاف کر دو نا، آج کے بعد کارٹون نہیں دکھاؤں گا تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا واپسی کی جانب مڑا۔ اور میں آپ کے سارے کھلونے بھی کمرے سے باہر پھینکنے والی ہوں، تنگ آ گئی ہوں میں ان کو سنبھالتے سنبھالتے۔ وہ بھی اس کی چوڑی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے اس کے سینے پہ سر رکھے چلتی جا رہی تھی۔ مگر میری ایک شرط ہے، وہ اس کے کان میں بولا تو ماہم کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ تمہیں اب ہر روز میرے ساتھ بیڈ پر سونا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ اور میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے لپٹ کر سونے کی عادت ہے کیونکہ اندر سے تو میں بچہ ہی ہوں۔ اس کی اس سرگوشی نے ماہم کو سرخ کر دیا، مگر ارمان پرواہ کیے بغیر مزید گستاخیاں کرتا جا رہا تھا، اور اس بار وہ اسے خود سے دور ہٹا نہیں سکی تھی کیونکہ وہ پاگل نہیں تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔